الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک مغفرت کی وجہ ہے، ایمان کی سلامتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب اور مقبول ہو جاتا ہے، اور جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی ایمان کی سلامتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی درود پاک پڑھنے میں ہے۔ تو درود پاک پڑھنے سے ایمان کی سلامتی ہوگی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا، اس کی بخشش کے لیے فرشتوں کو پیدا فرما دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر ساتوں آسمان تک ہے اور اس کے پیر ساتوں زمین تک ہے، اور ایک بازو مشرق تک ہے اور ایک بازو مغرب تک ہے۔ جب کوئی بندہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتے بحر نور میں غوطہ لگا، نورانی سمندر میں ڈبکی لگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ بحر نور میں غوطہ لگاتا ہے۔ جیسے ہی غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد اٹھ کر کے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اپنے پروں کو جھاڑنے کے بعد اس کے پروں سے جتنے بوندیں نکلیں گی اللہ تعالیٰ ان تمام بوندوں سے فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ سارے کے سارے فرشتے قیامت تک اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور یہ فضیلت ایک درود پاک پڑھنے کی ہے۔ جب بندہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ 100 مرتبہ ڈبکی لگائے گا، تو جتنی بار وہ بندہ درود پاک پڑھے گا اتنی بار وہ فرشتہ ڈبکی لگائے گا، پھر اپنے پروں کو جھاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بار تمام بندوں سے فرشتے پیدا فرمائے گا، اور سارے کے سارے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور فرشتوں کا اتنا بڑا مجموعہ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہے۔ اور یقیناً اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اتنے بڑا مجموعہ کا اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہی ہے اس بندے کی مغفرت کے لیے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس کا عادی ہوتا ہے یقیناً اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور مغفرت ہی بہت بڑی ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ تو درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت فرما رہا، یہاں تک کہ خود کی نہیں، جب بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے کسی قبرستان پہ سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس روایت کو بھی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، جوان بیٹی تھی، کسی بیماری کے سبب وہ فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے بہت یاد آتی ہے کیونکہ میری بہت لاڈلی بیٹی تھی، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب مرنے کے بعد اس کا حشر کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہے یا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، مجھے جاننا ہے، تو حضور کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اس وظیفے کو کروں، اس وظیفے کو پڑھوں اور میری بیٹی کا حال جان لوں۔ تو یہ سننے کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کو وظیفہ بتا دیتے ہیں، اور وہ عورت وظیفہ لے کر کے اپنے گھر چلے جاتی ہے۔ وظیفہ پڑھ کر کے وہ سو جاتی ہے، خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو آگ کی بیڑیوں میں جھگڑا گیا ہے، جہنم میں گرفتار کیا گیا ہے، اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہے، جہنم میں وہ اسے سزا دی جا رہی ہے۔ واپس جب بیدار ہوتی ہے، بیدار ہونے کے بعد روتے ہوئے حضرت حسن بصری کے بارگاہ میں آتی ہے، رو کر کے اپنی بیٹی کا حال بتاتی ہے کہ میری بیٹی کا یہ حال ہے کہ وہ جہنم میں ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر عورت چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ
خواب میں اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، وہ لڑکی جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، جنت کے جھولے میں جھول رہی ہے، جنت میں عیش کر رہی ہے، جنت میں وہ عیش کر رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی سے پوچھا، تو اسی عورت کی بیٹی ہے جو کچھ عرصے پہلے میرے پاس آئی تھی، تجھے جہنم میں دیکھی تھی؟ کیا معاملہ ہے؟ تو جہنم میں تھی، جنت میں کیسے آئی؟ تو وہ لڑکی عرض کرتی ہے، حضور معاملہ یہ ہے کہ قبرستان کے پاس سے ایک شخص درود پاک پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا، اس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 500 مردوں کو بخش دیا، 500 مردوں کی مغفرت فرما دی۔ ان 500 مردوں میں سے میں بھی تھی۔ کل اس کے درود پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ فرمایا۔ تو اس روایت سے میں پتہ چلتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والا بھی مغفرت حاصل کرتا ہے، اور جہاں سے وہ گزر رہا ہے، جس قبرستان کے پاس سے، جس قبر کے پاس سے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر مغفرت حاصل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، محبوب ہونا ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، تو درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی، درود پاک کی عادت بنانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے کی مغفرت فرمائے گا، یقیناً اس بندے کو اپنا محبوب بنائے گا، اور جنت میں اعلیٰ مقام میں اسے اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرمائے گا۔